لہذا یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ کبھی بھی ایک دم سے ڈائریکٹ آ کر آپ کو کبھی بھی مخالف سمت میں نہیں لے کر جائیں گے. یہ بڑے پیار سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے یہ سارے کے سارے جتنے بھی باطل ہیں، جتنے بھی شیطانی نظام ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اب مثلا کربلا کی راہ سے اگر کسی کو دور کرنا ہے تو آپ ایک دم سے آ کر کوئی ایسی بات کہیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کو کبھی بھی ٹریک سے اترنے نہیں دے گی. تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے آہستہ آہستہ ان کے اندر انحراف پیدا کرو. مثلا عزا کی کیفیت کو تبدیل کر دو، عزا کے مقصد کو تبدیل کر دو، کربلا کے مقصد میں انحراف پیدا کرنا شروع کر دو. مثلا عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کے جملے عام طور پر اب سننے کو ملتے ہیں کہ مثلا امام حسین دین بچانے، نماز اور روزہ بچانے کے لیے نہیں گئے تھے. اب جو اس کے لیے جملہ کہتے ہیں وہ جملہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں دکھائیں کہ امام نے کہیں کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دی ہو، روزہ رکھنے کی دعوت دی ہو. اچھا پھر کیا ہوا؟ لازمات ہے ہم نے اور آپ نے پہلی دفعہ آرام سے سن لیا تو انہوں نے ایک ٹیسٹ مارا، کہا بھئی آپ ہمیں ایک بھی امر بالمعروف اور ایک بھی نہی عن المنکر دکھا دیں. ہم نے رسپانس کیا. جب ہم نے رسپانس کیا تو انہوں نے زبان کو تبدیل کیا، کہا بھئی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ کے لیے نہیں گئے تھے. ہاں جس معروف کے لیے امام گئے تھے وہ معروف ولایت امیر المؤمنین. ہم نے کہا نعرہ حیدری یا علی مدد. بھئی یہ تو واقعی اصل تو بات ہی یہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو ولایت کے تقدس میں ڈال کر اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پیچھے کے سارے جتنے بھی معروفات تھے ان کے بارے میں ایکسپٹ کر لیا. یہ ایکسپٹ کر لیا کہ امام دین بچانے نہیں گئے تھے، مثلا روزہ نماز بچانے نہیں گئے تھے. اچھا اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کی نظر میں یزید کے لشکر کے لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک نماز تھی. معروف ہوئی نا، وہ تو جس سے روکنے کے لیے نہیں گئے وہ معروف ہوئی. یعنی وہ جو روزہ رکھ رہے تھے آپ کی نظر میں وہ روزہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب بنیادی طور پر اب جو سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خود ہی ولایت کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. اب جب ہمیں ولایت کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم عبادات میں ولایت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ولایت کی اصل حقیقت مظروف ہونا نہیں ہے، ظرف ہونا ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھا دوں آپ کو، مثال سے ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. یہ گلاس برادر نے رکھا ہے، اس میں پانی ڈلا ہوا ہے. اگر میں نے پانی نہیں پینا ہوگا تو میں پانی پھینکوں گا یا گلاس پھینکوں گا؟ پانی پھینکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مظروف کو پھینکا جاتا ہے، ظرف کو نہیں پھینکا جاتا. بھئی میں نے نہیں پینا پانی تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا مجھے مثلا دودھ لا کر دے دو، مجھے کوئی اور مشروب لا کر دے دو جو میری ڈیمانڈ کا ہوگا. بس ظرف کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ ظرف نظر میں ہوتا ہے، مظروف نے مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے. اب جب آپ الٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی کو رکھنا چاہتے ہیں، گلاس پھینک دیں، کیا ہوگا؟ جیسے ہی گلاس پھینکیں گے پانی خود بخود ساتھ چلا جائے گا. بس آپ نے اگر اس ایکویشن کو الٹا کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ نے ولایت کو عبادت کا مظروف نہیں ظرف قرار دیا ہے. یعنی کیا؟ ہمیں جو نماز چاہیے وہ ولایت میں چاہیے، نماز میں ولایت نہیں چاہیے. ولایت میں نماز چاہیے، ولایت میں روزہ چاہیے. تمام فروعات ولایت کے اندر ہیں. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تب آپ کو امام کی وہ روایت سمجھ میں آئے گی جہاں امام نے اسلام کے 5 بنیادی رکن بیان کیے اور 5واں کہا ہماری ولایت، اور پھر فرمایا سب سے اہم ہماری ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب مظروف ہیں، ولایت ظرف ہے. اب جب ولایت ظرف بنتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ولایت علی کے ساتھ نماز ہے اصل نماز وہ ہے، جو ولایت علی کے ساتھ ہے اصل روزہ وہ ہے. اب آپ نے کہا نا کہ ہمیں آپ دکھاؤ کہ امام نے کب کہا کہ نماز پڑھو، تو بھی سوال کر دیتا ہوں، آپ مجھے وضاحت سے آ کر دکھا دیں کہ امام نے کہیں ایک جگہ لوگوں کو کہا آؤ علی ولی اللہ پڑھو، تو دکھا تو آپ مجھے یہ بھی نہیں سکتے. ایک مرحلہ اور آگے بڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ، آپ ہی کے ساتھ بڑھتا ہوں. کل تک تو آپ کہہ رہے تھے ایک بھی امر بالمعروف نہیں کیا، ایک آج آپ کو مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ وہ ولایت امیر المومنین ہے. میں یہ بھی قبول کر لیتا ہوں، ولایت کے لیے گئے. اس کا مطلب کم از کم امام حسین کا اپنی کربلا سے کوئی ہدف تو تھا نا. کچھ عرصے پہلے آپ ہی ممبر سے بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ عزاداری سید الشہداء کا کوئی ہدف نہیں ہے. آپ نے کہا کربلا میں امام حسین بس شہید ہونے کے لیے گئے تھے. چلو اب یادداشت بہتر ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، یاد آ گیا آپ کو کہ ہاں نہیں امام ولایت بچانے گئے تھے. تو بس میں اب آخری سوال آپ سے کروں گا، کون سی ولایت بچانے گئے تھے؟
مہربانی کر کے ایک وضاحتی بیان اور دیں اور اس میں یہ بتا دیں کہ امام ولایت کون سی بچانے گئے تھے؟ تکوینی ولایت بچانے گئے تھے یا تشریعی ولایت بچانے گئے تھے؟ اب اگر آپ کہتے ہو کہ تکوینی ولایت، تو تکوینی ولایت کا تو مسئلہ ایسا ہے کوئی، کیونکہ تکوینی ولایت میں تو کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چھین ہی نہیں سکتا، وہ تو ولایت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے مقابلے پہ جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ ولایت تشریعی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جس دن آپ نے ولایت تشریعی کو مانا اس دن آپ کو یہ کہنا پڑے گا اس ولایت تشریعی کا مطلب حکومت ہے۔ لہٰذا اب آپ وضاحت دیں یا نہ دیں، اس کا معنی کیا؟ اگر امام حسین ولایت تشریعی کو بچانے گئے تھے تو ماننا پڑے گا کہ امام اپنا حکومت کا حق مانگنے گئے تھے، جو ولایت تشریعی امام کے لیے کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی قائل نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ جو تصور ولایت فقیہ ہے، یہ تصور ولایت فقیہ تسامحاً کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تصور ولایت فقہ ہے، یہ تصور ولایت دین ہے۔ ہم پر دین نے حکومت کرنی ہے۔ اگر دین میرے اوپر حکومت کرے گا تو حاکم سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حکومت اللہ کی حکومت ہے۔ اب جب اللہ حکومت کرتا ہے تو میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں کہہ دیا، نمائندہ وہ خود بھیجتا ہے۔ لہٰذا یہ اصل میں اسلام کی حکومت ہے۔ یہ جب اس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے، یہ فقیہ کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب تک معصوم غیبت میں ہے، صرف اور صرف اس وقت تک کے لیے اس نظام ولایت دین، اس نظام ولایت فقہ کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ اپنے زمانے کا فقیہ ہونا چاہیے۔ بس اس کے علاوہ اس کا کوئی عنوان اس کے علاوہ نہیں ہے، اصل میں ولایت دین ہے۔ لہذا آج کے دور میں الفاظ کے اعتبار سے حساسیت پیدا کریں، اس اعتبار سے حساسیت پیدا کریں۔ ہمارے لیے بہت سارے مسلمات اوضح الواضحات ہیں۔ اگر کوئی آ کر کتنی ہی بڑی حدیث، کتنا ہی بڑی سند، کوئی چیز لا کر ہمیں دکھا دے اور ہم سے یہ کہے کہ ائمہ نے کسی ظالم کی بیعت کی ہے، تو ہمارا اعتقاد چوں مسئلہ اگر آپ کا عقیدہ عقلی طور پر حل ہوگا، جیسے قرآن کی آیت اگر اللہ کے چہرے کی بات کرتی ہے تو ہم دلیل کے ساتھ کہتے ہیں نہیں اللہ کا چہرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی دلیل اس بات پر ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہو سکتا، پس جس کا جسم نہیں ہوگا اس کا چہرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل یہ بتائے گی کہ اگر قرآن میں لفظ چہرہ آیا ہے تو اس سے مراد خدا کا اپنا چہرہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جن چہروں کو دیکھ کر انسان خدا پہچاننے لگ جائے۔